کو پہچانتا ہے، مائک والا کو پہچانتا ہے، شاعر کو پہچانتا ہے، ڈرائیور کو پہچانتا ہے، عالم کو پہچانتا ہے، ولی کو پہچانتا ہے۔ پہچان گئے۔ والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم، صلى الله على النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے کہ جلسہ کمیٹی کے تمام ممبران ذمہ داران کو اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا، ان لوگوں نے بزم غوثیہ کو سجایا۔ آپ لوگوں پہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ توفیق عطا کیا کہ بزم غوثیہ میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے میری خوشی سے کچھ نہیں ہوتا، خدا جب تک نہ چاہے آدمی سے کچھ نہیں ہوتا۔ جلسہ کمیٹی کے تمام لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ چیدہ برانڈیڈ ثنا خان رسول کو انہوں نے دعوت دیا۔ شہنشاہ ترنم جناب ندیم رضا صاحب کو بلایا، عندلیب گلشن رسالت زائر طیبہ کا صحرا جو پہن کے فارغ ہو چکے ہیں، گنبد خضرا کی زیارت سے اپنے آپ کو مشرف جنہوں نے کر لیا ہے، حضرت شہنواز حسان صاحب، نقیب بے نظیر جناب سالک حبیبی صاحب، ان کے علاوہ جتنے بھی ثناخواں حضرات نے آپ سے ملاقات کیا، اللہ تعالیٰ سبوں کی شرکت کو محبت کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ لوگ فرمائش کرتے ہیں کہ نیا نیا کلام پڑھیے، نیا نیا شعر پڑھیے۔ جی میں پرانا شعر ڈھونڈ رہا ہوں آج کل، جی اور میں پرانا شعر ہی سناؤں گا، شاہ واہ، لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، جی بلا عذر شریف فوٹو کھینچنا
حرام تھا، حرام ہے، حرام ہی رہے گا۔ جی یہ آکس، یہ فاکس، یہ میکس واہ جو لوگ جواز کے قائل ہیں، ہم ان کی تحقیق کو، ان کے فتویٰ کو نہیں مانیں گے، نہیں مانتے ہیں۔ میرے لیے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ کافی تھا، کافی ہے، کافی رہے گا۔ واہ 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 حق یہ اب جلسوں میں لوگوں کی توجہ نہ عالم پہ ہوتی ہے، نہ شناخہ پہ ہوتی ہے، ویڈیوگرافی پہ ہوتی ہے۔ صحیح بات 29 آدمیوں نے یہ بازار لگا دیا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، یہ سامنے جو ہو رہا ہے، آپ یہ اچھا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ ناراض ہوں چاہے کچھ، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آل فال کاٹ پھوٹ کر کے چینل پہ کچھ سٹا بھی دیجیے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ عزت دینے والا اللہ ہے، ذلت دینے والا اللہ ہے، مگر آپ جیسا کیجئے گا آپ پائیے گا۔ یہ کیا کمائی کا ذریعہ ہو گیا، سب چھوڑ چھاڑ کر کے فوٹوگرافی کریں، پھر سبسکرائب کے لیے بھیک مانگیں، لائک کے لیے کٹورا پساریں، شیئر کے لیے کیا کیا کہیں۔ یہ سب کیا مسئلہ ہے، سب چھوڑ دینا چاہیے، سمجھ گئے؟ یہ سب بند کیجئے۔ اور آپ لوگ بھی سمجھ لیجئے، اگر کوئی کہے اے جلسہ سننا ہے کہ نہیں، ہاں مائک لیجئے، مائک دے دیئے تو اے چچی مائک لیجئے گا، بالکل سائلنٹ رہیے۔ آپ آئیں جلسہ میں چپ چاپ رہیے، جو کرنا کل کر لیجئے گا، جمعہ کی نماز کے بعد، پرسوں۔ ابھی آپ چپ چاپ رہیے، سنیے غور سے۔ اگر کوئی یہ کہے بڑے بڑے مولانا آتے ہیں نہیں روکتے ہیں، چھوٹکا چھوٹکا مولوی کو کھجلی ہو گئی ہے روکتا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سب آدمی نماز پڑھتا ہے، سب آدمی سنت پہ عمل کرتا ہے، کروڑوں روپیہ ہے، سب آدمی حج نہیں کرتا ہے، تو اسی کو ہم دلیل بنا لیں گے؟ کرے نہ کرے، اعلیٰ حضرت سرکار تاج الشریعہ نے جو کہہ دیا وہ یہ آخری تھا، آخری ہے، آخری رہے گا۔ جس گھر میں مرد چپ رہتا ہے اس گھر کی عورت بہت بولتی ہے، حکومت اسی کی چلتی ہے۔ ہاں میں بتا رہا ہوں، ریفائن لاؤ، آٹا لاؤ، فاٹا لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ، یہ تو ہے ہی، تو شریف سب کہتی ہے۔ اب سنیے نا، اے تم کہاں گئے تھے، تم کہاں جا رہے ہو، تم کتنا کمائے، ہر بات میں کوسچن۔ یہ اس مرد کے ساتھ ہوتا ہے جو مرد سائلنٹ رہتا ہے، چپ رہتا ہے گھر میں، تو اس کی بیوی شروع ہو جاتی ہے۔ اور جس گھر کا مرد ٹائٹ رہتا ہے اس گھر کی عورت کی بولتی بند رہتی ہے، اس گھر کی عورت زیادہ نہیں بولتی ہے، اور جب عورت کم بولتی ہے تو عزت محفوظ رہتی ہے۔ آپ چپ ہیں وہ بول رہی ہے، آپ چپ رہیے، آپ چپ رہیے، وہ بولے گی، اس کو برداشت نہیں ہے۔ اور جب آپ بولیے گا چپ ہو جائے گی، نہیں بھائی مرد حضرات اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اپنا بولتا رہے، ہم اپنا سنتے رہے۔ یہ آپ لوگ کروا رہے ہیں، بس آپ لوگ چپ رہیے۔ پرانا شعر میں سنا رہا ہوں، بہت پرانا۔ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں۔ یہ بوڑھے لوگ ہی سمجھیں گے پرانا شعر ہے کہ نیا شعر۔ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں۔ یہ شعر میں مدرسے میں نہیں سیکھا ہوں، جمعہ میں سنتے سنتے یاد کر لیا ہوں۔ پہلے لوگ عربی کے ساتھ اردو بھی شعر پڑھتے تھے خطبہ میں، علم بڑھا تو لوگوں نے ماحول چینج کیا۔ اب اس سے بھی اچھا شعر سنیے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت پرانا شعر میں پڑھ رہا ہوں، آپ کو حال آئے چاہے نہیں آئے، دیکھیے نا میں کیا کر رہا ہوں۔ آپ کو اپنے حال پہ ہی رحم کھانا چاہیے۔
ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ نہیں ہے بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں نہیں بالکل صحیح ہے، آپ لوگ بالکل چپ چاپ سن رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے، بہت احسان ہے کہ آپ لوگ ہنگامہ نہیں کر رہے۔ جو لوگ چلے گئے تھے وہ لوگ بہت ہائی فائی پڑھے لکھے ہیں، بخاری شریف، مشکات شریف، فتاوی رضویہ کے حافظ ہیں، ان کو کسی مسئلے کے جاننے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، غور سے سنیے۔ آج کا یہ جلسہ غوث پاک سرکار کے طرف منسوب ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے۔ کہاں چلے بھائی؟ اچھا ٹھیک، آتے جاتے رہیے، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، ورنہ نٹ بھلٹ کو ٹھیک کرتے کرتے ٹائم ہی ختم ہو جائے گا۔ ہاں ڈھیلا ہے یا جو ہے رہنے دیجئے۔ دنیا میں بہت سارے لوگوں نے جنم لیا، اس میں لوگ صاحب ایمان بھی ہوئے، بعد میں کلمہ پڑھ کے گستاخ بھی ہوئے۔ ہم اور آپ کتنے بڑے خوش نصیب ہیں، پیدا ہوئے اڑیسہ میں، پیدا ہوئے بنگال میں، پیدا ہوئے بہار میں، دنیا کے کسی کونے میں پیدا ہوئے، لیکن غوث اعظم سرکار کی محبت حاصل ہو گئی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اگر آپ سوچے سمجھے تب۔ اس میں آپ کا کمال نہیں ہے، اس میں میرا کمال نہیں ہے، کمال ہے خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ بے شک۔ کون ہے غوث اعظم؟ کن کو کہا جاتا ہے غوث اعظم؟ خاندان ان کا اعلیٰ، نسب ان کا اعلیٰ، حسب ان کا اعلیٰ، نام ان کا اعلیٰ، کام ان کا اعلیٰ، عبادت ہے تو لاجواب، ریاضت ہے تو بے نظیر، خطابت ہے تو بے مثال۔ جس اینگل سے دیکھیے غوث اعظم سرکار کا کوئی جواب نہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے لاجواب بنا دے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے نبی بنا دے، اللہ جسے چاہے رسول بنا دے، اللہ جسے چاہے صحابی بنا دے، اللہ جسے چاہے شہید بنا دے، اللہ جسے چاہے ولی بنا دے، اور اللہ جسے چاہے ولیوں کا ولی بنا دے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا لڑکی بنایا، جس کو چاہا لڑکا بنایا، جس کو چاہا امیر بنایا، جس کو چاہا غریب بنایا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اسی پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اللہ نے نبیوں کو بنایا پاورفل بنایا، اللہ نے نبیوں کو بنایا لاجواب بنایا، اللہ نے نبیوں کو بنایا بے نظیر بنایا۔ کوئی بھی نبی جو بھی ہو، ہر نبی لاجواب ہے، ہر نبی کا کام لاجواب ہے، ہر نبی کا حسن لاجواب ہے، ہر نبی کی شان لاجواب ہے۔ یہ عقیدہ رکھیے گا، ہر نبی بے مثال ہے، کسی نبی کا کوئی جواب نہیں، کسی نبی کی طرح اللہ نے دنیا میں کسی کو بنایا نہیں۔ جتنے انبیاء ہیں لاجواب ہیں، جتنے رسول ہیں لاجواب ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، از آدم تا عیسیٰ تمام انبیاء لاجواب ہیں، تمام رسول لاجواب ہے، تو نثار احمد رضوی یہ بتاؤ امام الانبیاء کیسے ہیں، فخر انبیاء کیسے ہیں، تاجدار انبیاء کیسے ہیں، ختم المرسلین کیسے ہیں؟
آمنہ کے لال کیسے ہیں، کعبے کے بدر الدجا کیسے ہیں، طیبہ کے شمس الضحا کیسے ہیں، دافع جملہ بلا کیسے ہیں، شافع روز جزا کیسے ہیں. تو حضرات میں بتاؤں الگ بات ہوگی، یہ علماء بتائیں گے اور بات ہوگی، اعلیٰ حضرت بتا دیں گے، کوئی مانے گا کوئی نہ مانے گا، غریب نواز بتا دیں گے، کوئی مانے گا کوئی نہ مانے گا، سرکار مجاہد ملت بتا دیں گے، کوئی مانے گا کوئی نہ مانے گا. یہی تو تفرقہ آ رہا ہے، کوئی خواجہ کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے، کوئی غوث کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے. چلو ان کا بیان نہیں ہے، ہم ان سے نہیں پوچھیں آمنہ کا لال کیسا ہے، چلو ہم اصحاب رسول سے بھی نہیں پوچھیں آمنہ کا لال کیسا ہے، ہم بدر و حنین والے سے نہ پوچھیں آمنہ کا لال کیسا ہے. چونکہ بدر والوں نے صرف ایک نبی کو دیکھا ہے، حنین والوں نے ایک نبی کو دیکھا ہے، احد والوں نے ایک نبی کو دیکھا ہے، کربلا میں اگر صحابی ہیں انہوں نے ایک نبی کو دیکھا ہے، دوسرے نبی کو نہیں دیکھا ہے. تو ان سے اچھا وہی بتائے گا جنہوں نے حضرت آدم کو دیکھا ہو، حضرت نوح کو بھی دیکھا ہو، حضرت شیش کو بھی دیکھا ہو، تمام نبیوں کو دیکھا ہو، تمام رسولوں کو دیکھا ہو، پھر آمنہ کے لال کو دیکھا ہو. سبھی رسولوں کو دیکھنے کے بعد جو ان کا ڈیسیزن ہوگا وہ سب سے بہتر ہوگا. آخر کون ہے جنہوں نے آدم کو دیکھا، وہ کون ہے جنہوں نے نوح کو دیکھا، وہ کون ہے جنہوں نے حضرت شیش کو دیکھا، وہ کون ہے جنہوں نے حضرت یحییٰ کو دیکھا، وہ کون ہے جنہوں نے حضرت زکریا کو دیکھا، وہ کون ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا، وہ کون ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا، وہ کون ہے جنہوں نے حضرت یونس کو دیکھا، وہ کون ہے جنہوں نے حضرت یعقوب کو دیکھا ہے، حضرت ایوب کو دیکھا ہے، حضرت سلیمان کو دیکھا ہے، حضرت داؤد کو دیکھا ہے، تمام نبیوں کو دیکھا ہے، تمام رسولوں کو دیکھا ہے. وہ کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں ہے، بلبل سدرہ، طائر سدرہ، سجد الملائکہ حضرت جبریل امی ہے، جنہوں نے تمام نبیوں کو دیکھا، جنہوں نے تمام رسولوں کو دیکھا ہے. اور وہی حضرت جبریل ہے جنہوں نے میرے نبی کو بھی دیکھا ہے، میرے آقا کو بھی دیکھا ہے، میرے مولا کو بھی دیکھا ہے، میرے ماما کو بھی دیکھا ہے، میرے ملکہ کو بھی دیکھا ہے. اب ان سے اچھا کوئی نہ بتائے گا. اب پوچھئے حضور سجد الملائکہ آپ بتائیں آمنہ کا لال کیسا ہے، عبداللہ کا لاڈلا کیسا ہے، عرش کا مہمان کیسا ہے، صاحب قرآن کیسا ہے. اب ان کا جواب آتا ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لی جبریل علیہ السلام قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد ولم اجد من بنی ہاشم. یہ سب چکر میں مت رہیے گا کہ ہم آپ کو بولیں لحق کے بولو محق کے بولو سبحان اللہ. وہ دو آدمی ادھر بات کر رہے تھے، میں نے دیکھا لیکن میں نے کچھ نہیں کیا. مسجد میں چلا جائے اور آدمی وہاں پہ جا کے دنیا دار کی بات کرے، امام کا کیا نقصان. اور دو آدمی وہاں پہ گھپر بات کر رہا ہے، میں نبی کی بات کر رہا ہوں، وہ آپس میں کنفوس کی لیڈیز کی طرح کر رہا ہے. مجھے کیا پرابلم ہے، میں نے اس کے حال پہ چھوڑ دیا اور آپ کو بھی آپ کے حال پہ چھوڑ دیا. جس پہ خدا کا فضل ہوگا وہی نمازی ہوگا، جس پہ خدا کا فضل ہوگا وہی کعبے کا حاجی ہوگا، جس پہ خدا کا فضل ہوگا وہی قرآن کا قاری ہوگا، جس پہ خدا کا فضل ہوگا وہی گناہوں سے بچے گا، جس پہ خدا کا فضل ہوگا وہی سبحان اللہ بولے گا. پڑھے رہیے اتنا ہم کو ٹینشن نہیں ہے. قبرستان میں بھی تقریر کر سکتا ہوں. اور یہ سب مت سوچو کہ سبحان اللہ نہیں بولوں گا تو شاعر مقرر فیل ہو جائے گا. یہ سب چکر میں مت رہنا. نبی کی نعت پڑھنے والا تو اسی وقت کامیاب ہو جاتا ہے جب نیت لیتا ہے، سانس لیتا ہے اور مطلع پڑھتا ہے، خدا کا فضل ہو جاتا ہے. اگر سبحان اللہ آپ کہہ رہے ہو تو آپ کا بھلا ہے. اس لیے ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مرنے کی دیر ہے. ایک آسان سے مثال میں دے کے بتا دوں. گورنمنٹ آف اڑیسہ نے ویکینسی نکالا 30 نومبر تک. 1,00,000 آدمی فارم بھرے، درخواست دے، ویکینسی نکالا. جو لگ گیا اس میں ویکینسی میں فائدہ اٹھایا. جو بیٹا سوچتا رہا کل داخل کروں گا، پرسوں کروں گا، ترسوں کروں گا، پتہ چلا 30 تاریخ ختم، ویکینسی کا ڈیٹ ختم.
اب ہاتھ ملتے رہو، پسینہ بہاتے رہو، گیا وقت ہاتھ آتا نہیں۔ ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھو، جوانی پہ ناز مت کرو۔ ابھی میں جوان ہوں، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ ارے بوڑھا ہو کے نمازی بنا تو کیا بنا، بوڑھا ہو کے حاجی بنا تو کیا بنا، بوڑھا ہو کے قرآن پڑھا تو کیا پڑھا، بوڑھا ہو کے عبادت کیا تو کیا کیا۔ یہ تو زندگی سے ریٹائرمنٹ ہو گیا ہے، اب مسجد میں گیا ہے۔ کمال تو یہ ہے جوانی شباب پہ ہو، نماز پڑھتا رہے، جوانی شباب پہ ہو، قرآن پڑھتا رہے۔ اس لیے سرحد کی حفاظت بوڑھا نہیں کرتا، جوان کرتا ہے۔ اسی لیے سرحد کو بھی جوانوں کی ضرورت ہے۔ عبادت اگر جوانی میں ہو، سجدے کی لذت۔ سنیے سنیے، میں خود سبحان اللہ بھی کہوں گا، میں نے حدیث کیا ہے، اس کا ترجمہ تو ضروری ہے نا بھائی، ترجمہ ہے نا، لیکن میں فری میں نہیں بتاؤں گا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ شروع ہو گیا تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ احسان علماء کرتے ہیں کہ کہتے ہیں نماز پڑھو، احسان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں بولو سبحان اللہ، ورنہ تمہارا دوست گٹکھا کھلاتا ہے، تمہارا دوست سنیما دکھلاتا ہے، تمہارا دوست غلط پتہ بتاتا ہے، تمہارا دوست نہ جانے کہاں کہاں لے جاتا ہے۔ یہ علماء ہے جو کہتے ہیں آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ رسول اللہ کی جانب، آؤ غوث اعظم سرکار کی بارگاہ۔ آپ سمجھتے ہیں بس ایسے ہی ہے؟ ترجمہ کر دوں بھائی، اس کا معنی بیان کر دوں؟ سبوں کی اجازت ہے لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا۔ اچھا پیچھے والے آپ لوگ کتنا کنٹل عبادت کیے ہوئے میرے بھائی، کتنا کنٹل کیے ہوئے ہیں؟ ہر آدمی کو ضرورت ہے عبادت کی، ہر آدمی کو ضرورت ہے نیکی کی، ہر آدمی کو ضرورت ہے کہ نہیں بھائی؟ ذرا ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ، یا اللہ جن لوگ کا ہاتھ اٹھ گیا سب کے گناہوں کو معاف کر دے، سب کو ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا، سب کو کینسر کی بیماری سے بچا، سب کو کوڑیا پنتی سے بچا، سب کی غفلت کی چادر کو آگ لگا دے، سب کے پھیپڑا میں طاقت دے دے، جو خواب غفلت میں پڑا ہے سب کو بیدار فرما دے، جب تک زندہ رہے ایمان سلامت رہے، قبر میں جائے تو عذاب قبر سے بچا لے۔ دعا ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر آواز میں کمی ہی دعا ریٹرن، دعا واپس ہو جائے گی۔ جو لوگ کرسی خالی کر کے چلے گئے دعا کر دیجئے صحیح سلامت منزل پہ پہنچ جائے، ورنہ راستے میں بڑا کو اگر کتا کاٹا تو 20 انجیکشن پیٹ میں لگے گا۔ نہ غوث پاک کا جلسہ چھوڑ کے گیا ہے، بھگلولوں کو کیا خبر، ابھی تو شاہ نواز نے پڑھا ہے، ابھی ندیم باقی ہے، مجھ کو کیا آپ نے سمجھا ہے؟ ایسا شعر پورے ملک ہندوستان میں آج تک کوئی شاعر اس کے دیوان میں ہے ہی نہیں، اللہ کی قسم بول رہا ہوں، اس کے دیوان میں وہ شعر ہے ہی نہیں جو میرے پاس ہے۔ میرے پاس ہے لیکن میرا کام الگ ہے، نہیں سمجھے؟ میرا کام الگ ہے، وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ حدیث کا ترجمہ سنا دوں، فری میں نہیں۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لی جبریل علیہ السلام قلبت الارض مشارقها ومغاربها۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں سرکار نے مجھ سے کہا، سرکار نے فرمایا کہ مجھ سے جبریل امی نے کہا، کیا کہا؟ یا رسول اللہ ہم نے مشرق و مغرب کو دیکھا، ہم نے شمال و جنوب کو دیکھا، ہم نے ایسٹ ویسٹ کو دیکھا، ہم نے ساؤتھ نورتھ کو دیکھا، زمین کے چپے چپے کو دیکھا، گوشے گوشے کو دیکھا۔ اے جبرائیل کیا دیکھا؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ باکمال نہیں دیکھا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنا۔
اللہ نے جس کو جیسا چاہا ویسا بنایا. اللہ تعالی کے بعد سب سے زیادہ طاقت والا ہمارا نبی. ہر آدمی آواز ملا لے, اللہ کی عطا سے اللہ کے بعد سب سے زیادہ طاقت والا, اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ علم والا, اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ ہمت والا, اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ سخاوت والا, اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ علم والا, شان و جمال والا. یہ جتنا کمال ہے نبی کے پاس اللہ نے عطا کیا ہے. اگر نبی کونین کا سایہ نہیں ہے اللہ نے عطا کیا ہے. اگر نبی کونین جہاں جاتے ہیں معجزہ ہی معجزہ ہے, یہ اللہ کی عطا ہے. میں اس لیے بول رہا ہوں, دماغ صاف کر لیجئے, یہی سبق ہمیں اعلیٰ حضرت نے پڑھایا ہے. نبی کے پاس جو کچھ ہے اللہ نے دیا ہے, ولیوں کے پاس جو کچھ ہے اللہ نے دیا ہے, آپ کے پاس جو کچھ ہے اللہ نے دیا ہے. از خود نہیں ہوا ہے. نبی ہے تو اللہ کے محتاج, ولی ہے تو اللہ کے محتاج, کائنات ہے تو اللہ کی محتاج. حضرات, اب اللہ تعالیٰ جس کو چاہا نبی بنایا, جس کو چاہا ولی بنایا, جس کو چاہا ولیوں کا ولی بنایا ہے. لیکن اب اس عظیم بارگاہ میں چلیے, کون ہے ولیوں کے ولی؟ انہیں غوث اعظم کہا جاتا ہے. کون ہے ولیوں کے ولی؟ انہیں محبوب سبحانی کہا جاتا ہے. غور سے اما صاحب تم لوگ سن لو, میں پہنچ رہا ہوں آپ کے لیے پیغام لے کر کے, آپ بھی غور سے سنیں. غوث اعظم سرکار کے ابا کا نام کیا ہے؟ کوئی پوچھے آپ جواب کیا دیں گے؟ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دود. ان کے نانا کا نام کیا ہے؟ عبداللہ سومئی. ان کے اماں کا نام کیا ہے؟ ام الخیر فاطمہ. حضرات, اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, ذرا غور سے سنیے گا. آج کا ماحول بڑا خراب ہو گیا ہے, لڑکا ہو یا لڑکی, پورے ملک کا حال خراب ہو گیا ہے. آج کل تو کچھ ایسی لڑکیاں ہیں, کچھ ایسے لڑکے ہیں جو نالائق خبیث آن لائن کسی سے کانٹیکٹ کر لیتے ہیں, فیس بک پہ فرینڈشپ میں لگ جاتے ہیں, واٹس ایپ پہ چیٹنگ میں لگ جاتے ہیں, پھر اس کے بعد ادھر ادھر کر کے دونوں آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ ہم دونوں شادی کریں گے, اور لڑکا لڑکی دھرم نہیں دیکھتا ہے. کچھ ایسی بچیاں ہیں جو مذہب نہیں دیکھتی, کچھ ایسی بچیاں ہیں جو عقیدے نہیں دیکھتی. وہ اندھی ہو جاتی ہے چونکہ وہ بتلاتا ہے انل امبانی کی اولاد ہوں, وہ بتاتا ہے ٹاٹا برلا کے خاندان کا ہوں, وہ بتاتا ہے اڈانی میرا باپ ہے, یعنی پورا اڑیسہ میرا ہے. یہ لڑکی بھولی بھالی, وہ سمجھ جاتی ہے اتنا پیسہ ہے زندگی عیش و آرام سے گزر جائے گی, میں مالکن بن کے رہوں گی. یہ اندھی بہری عورت, یہ لڑکی اس کے داؤ پیچ میں پھنس جاتی ہے. اس کے بعد کہتی ہے اپنے ماں باپ سے شادی کروں گی فلاں سے, انکار کر دیتے ہیں چونکہ ماں باپ دیکھتے ہیں حسب کیسا ہے, نسب کیسا ہے, خاندان کیسا ہے, عقیدہ کیسا ہے. یہ تمامی چیزوں کو دیکھنے کے بعد اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں. یہ لڑکی اندھی ہو گئی, اس نے کہا میں بھاگ جاؤں گی, لڑکی بھاگ جاتی ہے. اگر کوئی ایسی لڑکی کنواری ہے جو سوچتی ہے کہیں کانٹیکٹ میں ہے کہ میں بھاگ جاؤں گی, کوئی لڑکا ایسا ہے تو دونوں سن لے, یاد رکھنا کسی کی بہن کو بھگا کے لے جاؤ گے تیری بہن محفوظ نہیں رہے گی, کسی کی بیٹی کو ذلیل کرو گے تمہارا گھر بچے گا نہیں. اس لیے کہ جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا. تم نبی کے چاہنے والے ہو, تم غیر مسلم کی بہو بیٹی پہ نظر نہیں ڈال سکتے, تم یہود و نصارہ کی بے عورتوں پہ نظر نہیں ڈال سکتے. تم نے اپنی اسلامی بہن پہ نظر کیسے ڈالا, اس کو اوپر غلط نظر کیسے ڈالا؟ کبھی یہ مت کرو, اسلامی رشتے کی تیری بہن ہے, تو نے دوسرے کی بہن کو اگر بھگا کے لے گیا, اس کے باپ کے دل پہ کیا گزرے گی, اس کی ماں کے دل پہ کیا گزرے گی؟ جیتے جی مرنے پہ مجبور ہو جائیں گے, اس کے آنسو کا ایک قطرہ ضائع نہ جائے گا, تو برباد ہو جائے گا. اسی لیے دوسرے کی بہن کی عزت کی حفاظت کرے گا, تمہارے گھر کی عزت محفوظ رہے گی. اور سن لو اے لڑکیوں, سن لو, اگر تمہارے اوپر بھوت سوار ہے عشق کا تو یاد رکھنا تو نے جس دن اپنی دہلیز کو اگر پھلانگ دیا ہے, تو نے سوچا نہیں جب تو نکلے گی تیری ماں کے اوپر کیا گزرے گی, تیرے باپ کے اوپر کیا گزرے گا. تیرا باپ سماج میں نہیں اٹھ سکے گا, تیرا باپ محلے میں نہیں نکلے گا, کیا منہ دکھائے گا. تیری ماں کسی کی عورت کے پاس نہ جا سکے گی. تو سوچتی ہے زندگی میری کامیاب ہوگی, لیکن تو نے ماں کو رولایا ہے, تو نے باپ کو رولایا ہے, تو کبھی خوشی کا چہرہ نہ دیکھ پائے گی. چونکہ اولاد اس کی
اولاد کی کامیابی ماں باپ کی خوشی میں ہے. کیسے تو نے ماں کو رلایا کامیاب ہو جاؤ گی, باپ کو رلایا ہے کامیاب ہو جاؤ گی. اپنے ماں باپ کے سامنے کہہ دو میرے ابا آپ جس میں راضی ہوں گے ہم بھی اس میں راضی ہوں گے. انشاءاللہ جہاں جاؤ گی ماں کی بھی دعا ہوگی, خدا کی بھی رحمت شامل. سن لو شادی غور سے سنو, میں کھلے عام بولتا ہوں, صیغہ واحد جمع غائب میں نہیں, بالکل کھلے عام. چونکہ اسی کو وہ سمجھے گی, خبردار کوئی لڑکا کوئی لڑکی ایسا قدم نہ اٹھائے, خبردار. اب سنو میری بات غور سے. اب لڑکا تلاش کرتا ہے اچھی لڑکی ہو, یقینی بات ہے کہ خوبصورتی بھی دیکھ لو, خاندان بھی دیکھ لو, ساری چیزیں دیکھ لو, اور لڑکے والے بھی دیکھتے ہیں لڑکیوں میں خوبصورت ہے یا نہیں, ناک بھاؤں ٹھیک ہے کہ نہیں, بال چال ٹھیک ہے کہ نہیں, اور لڑکی والے بھی دیکھتے ہیں, لڑکا والے بھی دیکھتے ہیں. اے لڑکا, ارے نالائق, ارے خبیث, بیٹھو نا تمہاری بھی شادی ہوگی, بیٹھو بیٹھو, کرکرا کیوں رہے ہو, ٹائم ہونے دو نا, شادی تو تمہاری ہوئی ہے جائے گی, بچہ ہے کوئی بات نہیں. سنیے, اگر کوئی لڑکا کا باپ بہو ڈھونڈتا ہے, لڑکی کا باپ داماد ڈھونڈتا ہے, ضرور ڈھونڈیے, لیکن کوئی ایسا نہیں ہے الا ماشاءاللہ جو دیکھے لڑکا ٹھیک ہے, گورا ہے, چٹا ہے, لمبا ہے, چوڑا ہے, خوشحال ہے, سب ٹھیک ہے, اور لڑکی بھی بہت ٹھیک ٹھاک ہے, اور ساری چیزیں دیکھنے کے بعد کوئی لڑکا کا باپ یا لڑکی کا باپ یہ سوال نہیں کیا بھائی لڑکی تو بہت اچھی ہے, نمازی ہے یا نہیں, قرآن پڑھتی ہے یا نہیں. نہ لڑکی کا باپ دیکھتا ہے نہ لڑکا کا باپ دیکھتا ہے کہ دولہا دلہن جو ہونے والے ہیں نمازی ہے یا نہیں. پتا چلا باپ بھی چوپٹ ہے, اولاد بھی چوپٹ ہے. کاش کے کبھی کوئی ایسا داماد کھوجتا جو شادی سے پہلے نمازی ہو, کوئی ایسی بہو ڈھونڈتا جو شادی سے پہلے نمازی ہو. اللہ کی قسم ایسا داماد اور ایسی بہو مل جائے تو یاد رکھنا جہیز لائے نہ لائے نماز کی برکت لے کے آئے گی. سنو, بہت شادی تم نے کیا, بہت شادی ہم نے کیا. آؤ ایک شادی ہو رہی ہے, ایک شادی ہو رہی ہے. آج تو ہم لوگ پتھر ہو گئے. دیکھیں نہیں, نعت شریف پڑھنے کا ٹائم تھا تو لگ رہا تھا آدمی کا آدمی مر جائے گا. دیکھا کہ مولوی آ رہا ہے, تلوار لے کے آئے گا, ذبح کر ہی دے گا, بھاگ گیا. وہ سوچا کہ مولوی آ رہا ہے, تلوار لے کے بھاگ گیا. بیٹا بھاگ جاؤ, دوبارہ آؤ گے تعویذ میں لکھ دوں گا, تعویذ لکھی دوں گا. نعت شریف سنے گا, نعت شریف. ایسی منقبت میرے پاس ہے, میں تو پڑھتا نہیں لیکن چیلنج کر دیا ہوں تو میں ذرا دکھلا دوں میں بھی کتنے پانی میں ہوں سرکار تاج الشریعہ کے فیضان سے. A to Z ہر آدمی بولے سبحان اللہ, تب میں پڑھوں گا. ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ. میرے غم کو خوشی بناتے ہیں, میرے غم کو خوشی بناتے ہیں, موت کو زندگی بناتے ہیں. میرے غم کو خوشی بناتے ہیں, موت کو زندگی بناتے ہیں. غوث اعظم کی شان کیا کہنا, غوث اعظم کی شان کیا کہنا, چور کو بھی ولی بناتے, چور کو بھی. زندہ باد زندہ باد. انہوں نے نعرہ لگایا, آپ نے جواب دیا ہے. لیجئے 4 مصرے, اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں میرے پاس. پھول شبنم کی بات کرتے ہیں, سبز موسم کی بات کرتے ہیں, جنتی لوگ ہی محبت سے, جنتی لوگ ہی محبت سے, غوث اعظم کی بات کر. سب کہا غوث اعظم سرکار کی بات. اب سنیے, شادی ہو رہی ہے, شادی ہو رہی ہے.
ایسی شادی کہا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، ذرا سن لو. ایک مسافر ہے، نوجوان ہے، سفر کر رہا ہے، حالت روزہ میں ہے، دریا کا کنارہ ہے، سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، اٹھا کے کھا لیا. خیال آیا کہ کس کا ہے، میں نے اجازت نہیں لیا. سوچا اللہ تعالی حشر میں پوچھے گا، کیا جواب دوں گا. تلاش کیا باغ کا، جب تلاش کوئی کرتا ہے تو منزل مل ہی جاتی ہے. گئے دور دراز سفر کیا، ایک گھر دیکھا، باغ دیکھا، اندر گئے، پوچھا باغ کا مالک کون ہے؟ کہا اندر ہے. کہا مسافر ملنا چاہتا ہے. ملاقات ہوئی، پوچھا کہو کیا بات ہے. لیکن یاد رکھیے گا، جو آیا ملنے وہ بھی، جن سے مل رہے وہ بھی، دونوں کا چہرہ نورانی ہے. دونوں کا چہرہ نورانی ہے، دونوں کا انداز جدا گانا ہے، دونوں کے انداز میں پارسائی ہے. اللہ کے بولو بھائی سبحان اللہ. چہرہ نورانی ہے، انداز میں پارسائی ہے. بولو کیا بات ہے. سلام ہوا، پوچھا بولو کیا بات ہے نوجوان. بولو حضور ایسی سی بات ہے، غالباً آپ کے باغ کا سیب تھا، میں نے کھا لیا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں. اللہ مجھے معاف کر دے گا. بس اتنا کہنا تھا. چور چور کو پہچانتا ہے، مائک والا کو پہچانتا ہے، شاعر شاعر کو پہچانتا ہے، ڈرائیور کو پہچانتا ہے، عالم کو پہچانتا ہے، ولی کو پہچانتا ہے. پہچان گئے یہ آدمی معمولی نہیں ہے، یہ آدمی تقوی والا ہے، یہ آدمی فتوہ والا ہے، یہ آدمی علی والا ہے، یہ آدمی نبی والا. ٹھیک ہے، شرط ہے. بولو 12 سال تک تمہیں یہاں خدمت کرنی ہے. 12 سال. کیا کروں؟ اللہ کے لیے مجھے منظور ہے. ٹھہرو میرے بھائیوں، آج کا مسلمان یہ نہیں دیکھتا حرام کیا ہے، حلال کیا ہے. ہڑپ کر گئے، کروڑ کا کروڑ، لاکھ کا لاکھ، ہزار کا ہزار، قرضہ لے کے نہیں دیتا، لڑائی کر لیتا ہے. بغیر اجازت اس کے گھر میں کیا کیا نہیں کر لیتا ہے. اللہ کا خوف نہیں ہے. آؤ دیکھو ولی کے گھر کی شان، دیکھو ولی کا پاور کیا ہے. تم ہو جو کروڑوں کھا کے ڈکار نہ لے سکے، اور یہ اللہ کے ولی ہیں. ایک سیب کے لیے 12 سال محنت کر رہے ہیں کہ زندگی اسی میں تو تمام ہو جائے، لیکن میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. 12 سال پورے ہو گئے، 12 سال پورے ہو گئے. حضور اب اجازت دیجئے کہ آخری شرط ہے. بولو اب میں یہی بتانا چاہ رہا تھا، میں وہاں سے لے کے آیا، یہی بتانا چاہ رہا تھا آپ یہاں کیسے شادی ہوتی ہے اور وہاں اللہ والوں کے گھر میں کیسے شادی ہوتی ہے. یہی میں بتانا چاہ رہا تھا. کہا ٹھیک ہے حضور 12 سال ہو گئے، اب تو معاف کر دیں. کہا آخری بات مان لو، میں معاف کر دوں گا. دیکھ بیٹا بچہ سب ہے، اے خبری لال، اے خبری، دیکھ رہے ہیں بچہ سب، چھوٹا چھوٹا بچہ. بیٹھ میرا لال، بیٹھ، آؤ میرا لال. ارے بتیسا والا بچہ سب کتنا چھوٹا پیارا لگتا ہے نا، چھوٹا بچہ ہوتا ہے. ایک شرط ہے، ایک تمہاری شادی ہوئی ہے نہ، میرے پاس ایک بیٹی ہے. سن لو یہی تقریر تم لوگ کے لیے. میرے پاس ایک بیٹی ہے، لیکن سن لو، ہاتھ کی لولی، پاؤں کی لنگڑی، آنکھ کی اندھی، زبان کی گونگی، اس سے نکاح کر لو، میں راضی ہو جاؤں گا. آج کل لڑکا ہے، لڑکی کی ناک سے ٹیڑھی رہی نہیں کروں گا، آنکھ اگر ذرا سا فرق ہے 1.5 انچ یا 1/2 انچ نہیں کروں گا، گال چپکا ہے نہیں کروں گا، رنگ ذرا میلا ہے نہیں کروں گا، ہائٹ چھوٹا ہے نہیں کروں گا، موٹی ہے نہیں کروں گا، پتلی ہے نہیں کروں گا، اور اپنا منہ نہیں دیکھے گا، اپنی حیثیت نہیں دیکھے گا. صحیح بول رہا کہ نہیں بھائی؟
अगर तुम्हारी बहन को भी कोई देखने आए और ये ऐब लगा के चला जाए, तेरे दिल पे कैसे गुजरेगी? तू भी किसी की बहन को इस तरह कह के ठुकरा रहा है, याद रखना उसके दिल पे क्या गुजरेगी। अरे नादान, तू हुस्न देख के शादी कर रहा है, तू रानाई देख के शादी कर रहा है, तू जमाल को देख के शादी कर रहा है। तुझे मालूम नहीं मुंह में दाना निकलेगा, हुस्न खराब हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, चेहरे की रानाई चली जाएगी, मच्छर काट लेगा, चेहरा दागदार हो जाएगा। अरे जमाल देख के शादी ना कर, सज्जदा की कनीज है, निकाह कर ले। बीबी फातिमा ज़हरा की कनीज है, तू निकाह कर ले। अल्लाह की कसम, अगर जमाल देख के सिर्फ निकाह करेगा तो दुनियादार पैदा होगा, सज्जदा की कनीजा से निकाह करेगा, गुलाम अहमद मुख्तार पैदा। और सुनिए जरा तवज्जो के साथ, ये हम लोग क्यों देखते हैं, ये हम लोग क्यों देखते हैं, ये भी मैं बता दूं। पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए मैं बता दे रहा हूं। नाक, कान, हाथ, रंग, रोगन, ये वो, ये सब क्यों देखते हैं? सुन लो क्यों। इसलिए कि हम लोग अपने नफ्स के लिए शादी करते हैं, हम लोग अपने नफ्स के लिए करते हैं और अल्लाह वाले सुन्नते रसूलुल्लाह के लिए करते हैं, सुन्नते रसूल की अदायगी के लिए करते हैं। अब क्या करें? कहा मर्जी तुम्हारी, निकाह करो नहीं। कहा हुजूर यहाँ का हर मामला ठीक है, वहाँ का मामला ठीक नहीं, यही हल हो जाए। कहा मुझे मंजूर है। सुभान अल्लाह, यही जगह थी सुभान अल्लाह बोलने की, लेकिन कोई नहीं बोल पाए। आखिर आप लोग हैं कहाँ जनाब मेरे भाई? यही जगह थी सुभान अल्लाह बोलने की। नौजवान सालेह तैयार हो गया। अब अगर साउंड आपका बढ़ गया तो बता दूं, निकाह हो गया, दुल्हन की रुखसती हो गई, शबे ज़ुफ़ाफ़ में मुलाकात हो गई। दूल्हा तो पहले से बाखबर है कि लड़की ऐसी है वैसी है। लड़की को नहीं मालूम कि मेरा तारुफ मेरे बाप ने कैसे करवाया, वो तो बिल्कुल मुतमईन है। दूल्हा आया, हिजाब उठा, अल्लाह अल्लाह देखता रह गया नौजवान, तसव्वुर से बाला तर जमाल, हाथ भी सलामत। यही वक्त है सुभान अल्लाह कहने का, देख रहे हैं? अरे दूल्हा के दुल्हन के बाप ने कहा था ना कि हाथ ऐसा है पाँव वैसा। अब दूल्हा देख रहा है, हाथ सलामत, पाँव सलामत, आंख सलामत, जबान सलामत। इनकी नींद उड़ गई, उड़ गई। ये कैसी बात हुई? लड़की का बाप बताया ऐसे वैसे, दुल्हन है ऐसे ऐसे। गए जाके पूछा, हुजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, जरा परेशान लग रहे हो? कहा हुजूर आपने अपनी बेटी के बारे में बताया था, वो यूब की मुजस्समा ऐब ही ऐब है। तो फिर क्या तुमने देखा? कहा हुजूर हाथ सलामत है, पाँव सलामत है, आंख सलामत है, जबान सलामत है। हुजूर कैसे आपने कहा? कुछ समझ में नहीं आया। सुन लो मेरी बहनों, सुन लो, गैरत ईमानी को बेदार करो। मेरे भाइयों, अपनी बेटियों की बच्चियों की खबर लो। वो शहजादी के अब्बा ने कहा, मैंने इसलिए कहा था मेरी बेटी लंगड़ी है, आज तक उसका पाँव ऐसा उठा ही नहीं जिससे अल्लाह नाराज हो, हाथ ने ऐसा काम न किया जिससे अल्लाह नाराज हो, जबान ने कोई ऐसा न कहा जिससे अल्लाह नाराज हो। जबान चली है अल्लाह के लिए, हाथ उठा है अल्लाह के लिए, पाँव उठा है अल्लाह के लिए, नजर उठी है अल्लाह। हजरात, अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अब गौर से सुनिएगा। अगर मान लीजिए सालिक साहब इतनी अच्छी निजामत करते हैं, अब सोचिएगा बाप ऐसा है, बेटा भी कमाल वाला होगा। शाहनवाज साहब इतनी अच्छी नात पढ़ते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज है, टानने पे आ जाए तो अच्छे अच्छों को टान दें। हाँ और क्या माशाल्लाह। तो सोचिएगा वारे वाह, बीवी का तो तज़किरा नहीं होगा, इतना जरूर सोचिएगा बाप ऐसा है तो बेटा कैसा होगा। ये होता है कि नहीं भाई, इंसानी फितरत है। मेरे भाइयों अब सुनो, जो बाप
ایک سیب کے لیے 12 سال گزارے، جو باپ اللہ کی رضا کے لیے باپ کہے ایوب کی پیکر ہے اور نکاح کر لے، باپ ایسا خدا ترس ہو، ماں ایسی پارسا ہو، عابدہ ہو، زاہدہ ہو، ان کا بیٹا کیسا ہوگا، ان کا لاڈلا کیسا ہوگا، ان کا شہزادہ کیسا ہوگا؟ تو جاؤ پوچھو خواجہ غریب نواز سے، جاؤ پوچھو اللہ والوں سے، ماں ایسی لاجواب ہے، باپ ایسا بے نظیر ہے، اولاد کیسی ہوگی؟ تو سب مل کے کہتے ہیں ایسے ہی لاجواب ماں باپ کا بیٹا کوئی اور نہیں ہے، قطب ربانی، شیخ لسانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، سرکار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم۔ حضرات، سرکار غوث اعظم دستگیر، بات سمجھ میں آ